میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے۔ وہ آیت کریمہ جو ہے وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان لائیں جس طریقے سے وہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبھی یہ لوگ ہدایت پر ہیں ورنہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ لہٰذا آج کے اس جمعے کے خطبے میں جس موضوع پر ہم اور آپ گفتگو کریں گے وہ موضوع ایک بڑا حساس موضوع ہے۔ وہ موضوع ہے کہ منہج کے بگاڑ کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیں کہ منہج کہتے کس کو ہیں۔ منہج آتا ہے منہاج سے جس کے معنی ہوتا ہے سبیل کے، جس کے معنی ہوتا ہے راستہ کے، یعنی منہج کہتے ہیں ایک بالکل واضح راستے کو کہتے ہیں منہج۔ اور جب ہم کہیں گے سلفی منہج تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ راستہ جس پر سلف الصالحین چلیں، جس پر سلف الصالحین گامزن تھے، اور جس پر سلف الصالحین جس طریقے سے قرآن کو، حدیث کو، دین کو سمجھا ویسے ہی سمجھنا، اسی منہج، اسی طریقے کے مطابق وہی فہم اپنانے کو کہتے ہیں سلفی منہج۔ لہٰذا منہج کے معنی کیا ہوا؟ راستہ۔ جب کوئی آدمی کہتا ہے سلفی منہج کو پکڑ لو، مطلب اس راستے کو پکڑ لو، اس فہم کو پکڑو، اس سمجھ کو پکڑو جس سمجھ پر صحابہ اکرام تھے۔ کیونکہ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ نے جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ہیں کہ ہدایت پر ہے، نہیں، ایمان لانے والے ہدایت پر نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا اللہ تعالیٰ کہتے وہ ہدایت پہ نہیں ہے، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو شرک کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو بدعات میں مبتلا ہیں۔ جو لوگ شرک اور کفر اور بدعات پر ان کی موت ہو جاتی ہے گرچہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، گرچہ وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر کلمہ پڑھنے والا ہدایت پر نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت پر وہ آدمی ہے جو دین کو، اسلام کو ویسے ہی سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی سمجھ رہا ہے دین کو کسی بھی مسئلے میں، یاد رکھے وہ آدمی گمراہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ترمذی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہود 71 فرقے میں بٹے، 70 جہنمی 1 جنتی۔ عیسائی آپ نے فرمایا 72 فرقے میں بٹے، 71 جہنمی 1 جنتی۔ وتفترق امتی، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقے میں بٹے گی۔ کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا سوائے ایک کے۔ سامنے سوال کہ اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے صحابہ کے فہم کو ذرا دیکھیے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوال کہ اللہ کے نبی 72 لوگ کون جہنم میں جا رہے ہیں، نہیں، وہ اس پر ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں 73 فرقے آپ کی اس امت میں ہوں گے، 72 آپ کہہ رہے ہیں جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات ہمیں بتلائی۔ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابہ، یعنی جس دین پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ نبی کا یہ کہنا کافی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑا۔ دیکھیے صحابہ کی منہج کی اہمیت کو دیکھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو جوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی قیامت تک صحابہ کے فہم سے ہٹ کر کے دین کو سمجھے گا وہ گمراہ ہے۔ ما انا علیہ واصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسے کیا پتا چلا کہ صحابہ کے فہم کو، صحابہ کے منہج کو ہم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی نیت نہیں ہوتی گمراہ ہونے کی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، لیکن منہج صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے انسان ہدایت کی کتاب سے بھی گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ ہدایت کی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ تو آپ دیکھیں گے اسلام میں جتنے بھی فرقے ہوئے ہیں، ایک بڑی عجیب بات کیا ہوئی کہ سارے فرقوں کے پاس دلیل ہے قرآن سے یا حدیث سے۔ سارے فرقوں کے پاس کس کی دلیل ہے؟ یا تو کوئی قرآن کی آیت ہے ان کے پاس، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے۔ پھر آپ پوچھیں گے پھر فرقے کیسے بن گئے؟ جب قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، پھر فرقے کیسے بن گئے؟ پرابلم کیا ہوا؟ غلطی کہاں لگ گئی؟ غلطی لگ گئی سمجھنے میں۔ اسی لیے عقیدے کا معاملہ ہو یا فقہ کا معاملہ ہو، منہج کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
منہج سے بھٹک گئے, دوسرا طریقہ اپنا لیا آپ نے دین کو سمجھنے کا, گمراہ ہو گئے آپ. اس کی کچھ دلیل دیکھیے. اسلام میں سب سے پہلا فرقہ جو ہوا وہ خوارج کا فرقہ ہوا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ نبی کے زمانے میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں یہ لوگ. کون؟ خوارج. خروج کر گئے. خوارج مانے خروج کر گئے, نکل گئے. کیا کہا انہوں نے؟ ان کی غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے یہ کہا کہ علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ کافر ہو گئے. اللہ اکبر. دیکھیے کون کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا آدمی کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ دماد رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے, فاطمہ کے شوہر کے بارے میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ, حسن اور حسین کے والد محترم کے تعلق سے کہہ رہا ہے, عشرہ مبشرہ میں علی رضی اللہ عنہ ان کے تعلق سے کہہ رہا ہے, چوتھے خلیفہ ہیں علی رضی اللہ عنہ. کتنے فضائل بتاؤں؟ آپ گنتے چلے جائیں گے, فضائل بتاتا چلا جاؤں گا. یعنی اس کمال کے اوصاف کے حامل علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ایک آدمی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ علی کافر ہو گئے. اللہ اکبر. کیوں بھائی علی کافر کیوں ہو گئے؟ اس نے کہا دلیل دی. دلیل کیا اس نے دی؟ اس نے کہا اللہ نے فرمایا سورہ یوسف میں سورہ نمبر 12 میں ان الحکم الا للہ, حکم تو اللہ ہے, فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہے. پھر علی رضی اللہ عنہ نے حکم کیسے انسانوں میں سے کیسے بنا دیا؟ لہذا علی رضی اللہ عنہ اس آیت کے خلاف گئے کہ حکم اللہ ہے اور علی حکم بناتے ہیں انسانوں میں سے, تو جو آیت کے خلاف جائے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ, ایک آیت کو غلط سمجھا, ایک آیت کو غلط سمجھا, اور کس کو کافر قرار دے رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کو, امیر المؤمنین کو, علی رضی اللہ عنہ کو کافر کہہ رہا ہے. اس نے یہ بھی نہیں سمجھا. دیکھیے انسان جب صحابہ کے منہج سے ہٹ جاتا ہے, صحیح منہج سے ہٹ جاتا ہے, تو کس قدر کی گمراہیوں میں پڑ جاتا ہے. ذرا دیکھیے, اس نے ذرہ برابر بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ وہی آدمی ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو جنت کی بشارت دی ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اپنے دل سے چاہے تو جنتی قرار دے دے, کسی کو بھی دل سے چاہے تو جہنمی قرار دے نہ. دلیل کیا ہے؟ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3 اور 4, ما ینطق عن الہوا, میرے نبی دین میں اپنی مرضی سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے, بلکہ یہ تو وہی نازل ہوتی ہے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مسئلے میں کچھ بولتے ہیں, ورنہ نبی تو اپنے تعلق سے یا اپنے دل سے, اپنے چاہ سے نہیں بول سکتے ہیں. دین کے تعلق سے کسی کو جنتی قرار نہیں دے سکتے ہیں, کسی کو جہنمی قرار نہیں دے سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کی بڑی شدید خواہش تھی کہ ابو طالب جو ہے کلمہ پڑھ لیں, لیکن نبی کی خواہش تھی, اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ ابو طالب کو ہدایت ملے, اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں بخشی. ایک آیت غلط سمجھا. تقویٰ کتنا ہے؟ کس نے مارا حضرت علی کو رضی اللہ عنہ؟ عبد الرحمن ابن ملزم نام کے ایک آدمی. جانتے ہیں یہ کون ہے؟ عبد الرحمن ابن ملزم یہ وہ آدمی ہے جس کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے شخص نے کہا تھا, عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا میں اپنے تقوی پر عبد الرحمن کو فوقیت دیتا ہوں. اللہ, کتنی بڑی بات بولی تھی حضرت عمر نے. اللہ اکبر. سوچی کیسا آدمی ہوگا, کیسا آدمی ہوگا وہ جس کے بارے میں عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ کہ میں اس شخص کو, عبد الرحمن ابن ملزم کو, اپنے زمانے میں عمر کہہ رہے ہیں اپنے تقوی سے زیادہ میں جانتا ہوں کہ اس کا زیادہ تقوی. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کو تم اپنے تلاوت کے سامنے حقیر سمجھو گے. کس کو کہہ رہے تھے نبی؟ صحابہ کو کہہ رہے تھے. ان کی سنت کو دیکھ کر کے تم اپنی سنت کو حقیر سمجھو گے. اتنے زیادہ اوصاف کے یہ حاملین تھے یہ لوگ. کون؟ خوارج. لیکن پرابلم کیا ہو گیا؟ ایک پرابلم, آیت کو غلط سمجھ بیٹھے. ایک خوارج پہلا ایسا گروہ ہوا جس نے علماء سے دوری اختیار کی, کیونکہ وقت کے سب سے بڑے علماء کون تھے؟ صحابہ. صحابہ علماء سے دور ہو گیا. جو لوگ بھی, جو دائی بھی, کوئی بھی آدمی علماء سے دور ہوگا, قرآن و سنت کے عالم سے دور ہوگا, وہ گمراہ ہو جائے گا. سب سے پہلے علماء کی تکفیر کس نے کی؟ ان خوارجوں نے کی. صحابہ کی تکفیر کس نے کی؟ ان خوارجوں نے کی. ان کے تقوی طہارت کو دیکھیے. ان کا ایک آدمی مدینے میں گھوم رہا ہے,
بھوک لگی تو ایک باغ سے گزرا تو کھجور گرے ہوئے تھے, کھجور اٹھا کے کھا گیا. بھوک لگی تھی, اب جب کھا گیا تو اس کو اندر سے اب احساس ہوا کہ پتہ نہیں باغ کس کا تھا, مالک کون تھا, میں نے تو پوچھا نہیں کس کا باغ, کس کا کھجور. اللہ اللہ, اب تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا قیامت کے دن. تقویٰ دیکھ لیجئے, پورے مدینے میں گھوم رہا ہے, بھائی کس کا باغ تھا, کس کا باغ تھا, کس کا باغ تھا. یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ کی علامت ہے نہیں. لیکن یہ ایک پہلو ہے. اب دوسرے پہلو کو دیکھیے. ایک عورت جا رہی ہے, پیٹ سے, پریگننٹ ہے, پکڑا, کہا کہ تم فلاں شخص کو کافر مانتی ہو کہ نہیں؟ اس عورت نے کہا نہیں. کہا نہیں مانتی ہے؟ کہا نہیں. گئے وہ کافر ہے؟ نہیں نہیں مانتی اس کو کافر. پیٹ کو چاک کرتا ہے, بچے کو نیزے پہ اچھال دیتا ہے تلوار کے. یہ دیکھیے, ایک طرف تقویٰ کا یہ معیار ہے, ایک طرف گمراہی کا یہ معیار ہے. کیوں؟ منہج میں بگاڑ آ گیا تھا. دلیل دے رہا ہے, قرآن کی آیت کوٹ کر رہا ہے, ان الحکم الا للہ, لیکن سمجھ غلط ہے, سمجھ اپنے مطابق ہے, سمجھ صحابہ کی سمجھ نہیں ہے. اسی لیے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خوارج جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں. They are the dogs of the hell fire. جہنم کے کتے ہیں یہ خوارج. کیوں؟ دلیل غلط. عبد الرحمن ابن ملزم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتا ہے, خنجر مار دیتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے جب اس کو پکڑا, دائیں ہاتھ کو کاٹا, آپ جانتے ہیں اس کی زبان سے اللہ کی ذکر جاری ہے. سبحان اللہ کہہ رہا ہے, الحمدللہ کہہ رہا ہے, لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. کیا آدمی ہے بھائی, ٹانگیں کاٹے جا رہی ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. آج کے دور میں اگر کوئی ایسا ہوتا, ہم لوگ فوراً کیا بولتے, واہ بہت بڑا ولی اللہ ہے. ہاں, ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, پیر کاٹے جا رہے ہیں, پھر بھی اللہ کا ذکر میں مشغول ہے. یہ صحابہ نے جب اس کی زبان کاٹنی چاہی تو اس نے کیا کہا, نہیں 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 زبان نہیں کاٹنا. اللہ اکبر. تو ایک صحابی نے کہا کیوں, تجھے درد ہوگا؟ اس نے کہا درد نہیں ہوگا. تو پھر دیکھیے تقویٰ دیکھیے, اس نے کیا کہا. عبد الرحمن ابن ملزم نے کہا جب تم زبان کاٹ دو گے, اس کے بعد جتنی دیر میں زندہ رہوں گا نا, اتنی دیر میری زبان اللہ کے ذکر سے غافل رہے گی. اللہ اکبر. جی یہ تقویٰ ہے, اتنی دیر میری زبان اللہ کے ذکر سے غافل رہے گی, یہ مجھے برداشت نہیں ہے. صحابہ نے کہا, تو نے امیر المومنین کو خنجر مار دیا ہے, تو نے ان کو شہید کر دیا, کیا کہتے ہو, کیا بات ہے؟ ارے میں نے تو تمہیں تو میرا احسان مند ہونا چاہیے تھا, میں نے تو تمہیں کافر سے نجات دلا دیا. اللہ اکبر. ہائے ہائے, کیا پرابلم ہوا میرے بھائیوں؟ مسئلہ کہاں اٹک گیا؟ مسئلہ اٹک گیا آیت کو غلط سمجھ بیٹھا. ایک مثال, دوسری مثال لیجئے. مرجیہ, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھی ایک فرقہ ہوا. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ لیا, عمل کی ضرورت نہیں ہے. نماز پڑھے تو ٹھیک ہے, روزہ رکھے تو ٹھیک ہے, حج کیے تو ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے. اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے نبی کی حدیث, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث بالکل صحیح, حدیث بالکل صحیح. حدیث کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے بھی, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں جائے گا. دلیل مل گئی, دلیل مل گئی. سوال ہے کہ کیا اس دلیل کو نبی اور صحابہ نے ایسے ہی سمجھا؟ اگر ایسے سمجھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پیر کو کیوں سجا رہے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو اپنے اول اوقات پہ پڑھنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ صحابہ جنگ کے میدان میں نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیوں کلمہ کہہ دینا کافی تھا؟ غلط سمجھا. لیکن دلیل ہے, سمجھ رہے بات کو؟ دلیل ہے کہ بھائی عمل کا نام نہیں ہے. وہ یہ بھول بیٹھے باقی ساری حدیثوں کو کاٹ دیا اور ایک حدیث کو پکڑ بیٹھے. نہیں, اسلام ایک مجموعے کا نام ہے. ایسا نہیں کہ ایک آیت ایک حدیث کو لے کے ہم سمجھیں گے, نہیں, مکمل طور پر ہم لیں گے. اور کس کے فہم کو لیں گے؟ صحابہ کو فہم کو لیں گے. ایک اور فرقہ میں بتاتا آپ کو, شیعہ. نام سنا آپ نے؟ محرم میں کالے کالے کپڑے پہن کے تمام تر کالے کالے حرکت کرتے ہیں وہ لوگ. نہیں, کالے کپڑے والے اور کالا حرکت کرنے والے. کیا کالا کپڑا پہننا حرام ہے اسلام میں؟ نہیں, کالا کپڑا پہننا حرام نہیں ہے, لیکن وہ لوگ پہنتے ہیں محرم کے مہینے میں.
کیا دلیل ہوئی ان کی؟ کیسے بھٹک گئے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری نسبت علی سے ویسے ہی ہے رضی اللہ عنہ جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون سے. دیکھیے دلیل مل گئی. دلیل کیا ملی؟ میری نسبت علی سے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون سے. تو ان ظالموں نے سوال کیا یہ بتائیے موسیٰ کون تھے؟ رسول. جی. ہارون کون تھے؟ نبی. ٹھیک ہے. تو موسیٰ کے بعد جانشین کون بنے؟ کون بنے؟ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبی کے بعد جانشین کون بنیں گے؟ ابو بکر؟ نہیں. دلیل کیا ہے؟ میری نسبت علی سے ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی نسبت ہارون سے. اللہ اکبر. حدیث مل گئی، دلیل آ گئی. اب آپ دلیل کو کاٹ دیں گے؟ دلیل ہے، ہم کہیں گے دلیل ہے، لیکن وہ یہ بھول بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں حضرت علی کو جانشین بنایا جس سفر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹنے والے تھے. ٹھیک ویسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے گئے تھے اور لوٹنے والے تھے. سوال ہے لوٹنے کے بعد کون بنا پھر؟ ہاں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری اوقات میں اپنے مصلی پر کس کو چڑھایا آپ نے؟ ابو بکر موجود ہے، عمر موجود ہے، عثمان موجود ہے، علی موجود ہے، ابو ہریرہ موجود ہے، عشرہ مبشرہ میں سے سارے صحابہ موجود ہیں. کس کو؟ ابو بکر کو رضی اللہ عنہ. یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد اگر کسی امت کا کوئی امام بنے گا تو ابو بکر بنیں گے رضی اللہ عنہ. جی. لیکن دلیل ان کے پاس ہے. ایک حدیث کو غلط سمجھیں کتنی بڑی گمراہی میں پڑ گئے. جنتی جماعت کو کافر قرار دے دیا. اللہ اکبر. آج تک صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اپنے محفل میں صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اپنے محفل میں صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے ہیں. آج تک یہ لوگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سبب کیا ہے؟ دلیل ہے ان کے پاس. ایک حدیث کو غلط سمجھ بیٹھے، گمراہ ہو گئے. اللہ اللہ کیسی گمراہی ہے یہ؟ ایک جنتی جماعت کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک جنتی جماعت پر کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. کتنا بڑھ گئے غلو میں. کیوں؟ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ اور بولتا ہے. کتنا بڑھ گئے یہ لوگ، کتنا بڑھ گئے. بعض نے یہ کہا کہ علی نعوذ باللہ خدا ہے. نعوذ باللہ. بعض نے یہ کہہ دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام انبیاء سے افضل ہے. کون؟ یہ شیعہ کہتے ہیں تمام انبیاء سے افضل ہے علی. تم بات کرتے ہو صحابہ کی. نہیں نہیں نہیں، یہ تو انبیاء سے بھی افضل ہے. کتنا بڑا الوہیت کا درجہ دے دیا، نبوت سے زیادہ بڑھ کے کر دیا. کیا کچھ نہیں کر دیا کہ علی کے قدرت قبضے میں ہی سارے جہان چل رہی ہے. اللہ تمام تر صفات اللہ تعالیٰ کے انہوں نے حضرت علی کو دے دیا. کیوں؟ غلو کر گئے، غلو کر گئے. اور کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا. ہمارے یہاں ایک اور بھائی ہیں صوفی حضرات. آپ نے کبھی ان کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیسے ذکر کرتے ہیں صوفی حضرات؟ کیسے ذکر کرتے ہیں؟ اللہ ایسے کرتے ہیں نا، اللہ. کسی نے پوچھا بھائی یہ ایسا ذکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا دیکھیے قرآن میں آیت ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، آخر تک جو آیت ہے، اپنے رب کا نام لے کر کے ذکر کر. انہوں نے یہ کہا بتائیے تو رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. اللہ کا نام لے کر ہم ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ نے کہا اپنے رب کا نام لے کر کے ذکر کر اور سب سے کٹ جا. لہٰذا کٹ کر کے کیا کیا؟ پہاڑوں میں جا کے بس گیا، رہبانیت اختیار کر لی. دیکھیے ایک آیت. جبکہ اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے، اس شریعت میں رہبانیت جائز نہیں ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر کے پیڑ پودوں پر اور پہاڑوں پہ جا کے بس جائے، فیملی بیوی وال بچے سوسائٹی چھوڑ کے. اسلام میں جائز نہیں ہے. لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اس طرح کا ضربے لگا کے ذکر کرنا، اس طرح کا یوں کہ دل پر ضرب پڑے، اللہ اللہ اللہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ دلیل ہے ان کے پاس. دلیل قرآن کی آیت ہے. لیکن ہم ان سے یہ پوچھیں گے یہ آیت سب سے پہلی مرتبہ کس پر اتری؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. کیا انہوں نے اس آیت کا مفہوم مطلب ایسے ہی سمجھا؟
جن کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر کیا. اللہ کے نبی نے کبھی اس طرح سے ذکر کیا اللہ اللہ کر کے ایسا ذکر کیا نہیں کیا. نبی نے کس کو سکھایا اس آیت کا معنی مفہوم؟ صحابہ کو. صحابہ نے کبھی اس آیت کو ایسے سمجھا اور اللہ کا ذکر ایسے کیا؟ نہ، کبھی نہیں کیا. تو سوال یہ اٹھے گا آپ نے آیت بہتر سمجھی یا نبی یا صحابہ نے؟ اگر آپ بولے کہ آپ نے سمجھی تو پھنسے، اگر بولا نبی اور صحابہ نے سمجھی تب بھی پھنسے. کیوں؟ یہ طریقہ غلط ہے. کیوں؟ منہج کا بگاڑ ہے. اپنے فہم کو اپنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کچھ لوگ مسجد میں جمع تھے، دارمی کی حدیث ہے یہ، مسجد میں جمع تھے کچھ لوگ، اور ان میں حلقہ لگا کر کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے چھوٹے چھوٹے کنکڑیاں یا پتھر رکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ان میں ایک کہتا اے لوگوں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو. لوگ کنکڑی اڑاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، جب 100 کی گنتی پوری ہو جاتی اب وہ کہتا ہے اے لوگوں 100 مرتبہ ان کنکڑیوں پر الحمدللہ پڑھو. الحمدللہ 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 اللہ اکبر. اسی طرح کا کام چل رہا ہے. اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. ایک صحابی نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی عبداللہ بن مسعود کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کا یہ واقعہ ہے. آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد کا واقعہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے. آپ نے آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. اس میں اس کے ایک آدمی نے کیا کہا اے عبداللہ بن مسعود آپ نہیں دیکھتے ہم اللہ کی تسبیح اللہ کی تحلیل اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں. کہا وہ تو مجھے دکھتا ہے اور تو اس میں غلط کیا ہے؟ آئے ہائے کچھ غلط ہے بھائی. سبحان اللہ پڑھنا غلط ہے، الحمدللہ پڑھنا غلط ہے، اللہ اکبر پڑھنا غلط ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا غلط ہے. کوئی آدمی کہے گا غلط نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود سے ان لوگوں نے یہی سوال کیا غلط کیا ہے، آپ ہمیں ٹوکتے کیوں ہیں؟ سنیے عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا رضی اللہ عنہ. غلط یہ ہے کہ اللہ کی قسم ہے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے چند دن ہوئے ہیں. نبی کے برتن ویسے ہی رکھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذکر کا یہ طریقہ نہیں سکھایا. او لوگو تم کیا سمجھتے ہو؟ تم نبی سے بہتر دین پر ہو، تم نبی سے بہتر سمجھ پہ ہو. نبی نے ہمیں اس طریقے کا ذکر کرنا نہیں سکھایا. گرچہ تم تسبیح پڑھ رہے ہو، تحلیل پڑھ رہے ہو، تکبیر پڑھ رہے ہو، اللہ کے نبی ایسا نہیں پڑھتے تھے، اس طریقے سے کنکڑیوں پہ نہیں پڑھتے تھے. تم بھی مت پڑھو، میں گواہی دیتا ہوں. یاد رکھو اگر تم نے اس اپنے عادت کو نہیں چھوڑا تو تم ان کنکڑیوں پر اپنی نیکیاں نہیں بلکہ اپنے گناہوں کو گن رہے ہو. اور راوی کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ اس حلقے میں بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے ہم نے ان کو دیکھا تھا آگے چل کے کہ وہ خوارجوں کے صف میں تھے. لیکن مسئلہ ہے غلط کیا کر رہے تھے. آج لوگ بولتے ہیں غلط کیا جی، او ہو یہ کیا غلط کیا، او بھائی صاحب کوئی آدمی مر گیا قرآن کہانی کر لیا، غلط کیا؟ غلط کیا ہے؟ قرآن ہی تو پڑھا ہے اور بولتے ہیں غلط ہے. او دیکھو بھائی یہ لوگ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں. نہیں، آپ کا منہج غلط ہے، آپ کا طریقہ غلط ہے. کیا پرابلم ہے؟ عبداللہ بن مسعود کو بھی ان لوگوں نے یہی کہا تھا کیا پرابلم ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں، نبی نے نہیں کیا ایسا. کوئی ایک دلیل لائے. اما خدیجہ انتقال کر گئے رضی اللہ عنہ، نبی کے بیٹے ابراہیم انتقال کر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ انتقال کر گئے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد 40واں چہلم برسی قرآن خوانی کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو مبارک ہے وہ آدمی جو کر رہا ہے، اور اگر نہیں کیا تھا اس آدمی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ آدمی سلف کے منہج سے ہٹ گیا ہے. اور جو ہٹ جائے اس کے لیے اس کی سزا کیا ہے؟ سزا سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی بھی رسول کے اور واضح راستہ ہو جانے کے بعد بھی
रसूल के और वक्त के मोमिन के रास्ते को छोड़ दे। वक्त के मोमिन कौन है? सहाबा है। यानी जो कोई रसूल और सहाबा के रास्ते को छोड़ दे और दूसरा रास्ता इख्तियार करे, अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उसको उसी रास्ते पे चलाएंगे और वो रास्ता उसको कहां लेके जाएगा? जहन्नम में लेके जाएगा। वसात मसीरा, और जहन्नम बहुत ही बुरी जगह है। रसूल ने ऐसा नहीं किया, आप ऐसा क्यों करते हैं? नहीं, गलत किया है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, एक रकत में कितना सजदा है? कि इतना भी है? नहीं, आप बोलेंगे 2 है। चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जो सजदा सर में जाए अल्लाह के सामने, उस पेशानी को और अल्लाह ने जहन्नम के आग को हराम कर दिया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इंसान सजदे में अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब होता है, लिहाजा ऐ लोगों सजदे में कसरत से दुआ मांगो। कितने फ़ज़ाइल हैं सजदे के? अब एक आदमी सोचता है इतने फ़ज़ाइल हैं सजदे के, क्यों ना एक रकत में 3 सजदा कर ले। वो 3 सजदा कर रहा है, आपने देख लिया, आपने बोला भाई साहब कब से हुआ 3 सजदा? नहीं, हुआ नहीं है। वो बोलता हुआ नहीं है। तो देखिए सजदे के इतने फ़वाइद हैं। ठीक, नबी ने किया नहीं, रोका है क्या नबी ने करने से? हाँ, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं आजकल। ठीक है, नबी ने नहीं किया कुरान खानी, नबी ने नहीं किया तीजा चहल्लुम फलाना चिलाना ढिकाना, मना तो नहीं किया। हाँ, आप बोलेंगे हाँ मना तो नहीं किया नबी ने, तो मना नहीं किया तो खैर का काम है तो करिए, क्या प्रॉब्लम है आपको? तो सवाल ये उठेगा कि वो आदमी जो एक रकत में 2 सजदा कर रहा है वो 3 सजदा कर दे, उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे नहीं भाई नबी ने नहीं किया। वो बोलेगा ठीक है नबी ने नहीं किया, मैं मानता हूं, लेकिन नबी ने मना तो नहीं किया। चलिए, जहां ये रास्ता आप खोलेंगे ना कि नबी ने मना तो नहीं किया, जैसे ही ये दरवाजा खुलेगा ना, इतने बिदात चले आएंगे इस्लाम में, इतने बिदात चले आएंगे। अब हर आदमी अपना काम करेगा। चलो भाई मैरिज एनिवर्सरी भी मना लो, क्यों? नबी ने नहीं किया, मना भी तो नहीं किया। हाँ, बर्थडे मना लो, नहीं नबी ने नहीं मना किया क्या? नहीं मना नहीं किया, बस हो गया, खत्म बात। अच्छा, मगरिब में आज 4 पढ़ेंगे, क्यों? अरे नबी ने 3 पढ़ा है 3, मना किया क्या 4 पढ़ने से नबी ने? आप बोलेंगे भाई साहब, अच्छा कोई आदमी रुकू में सूरह फातिहा पढ़ता है क्या? नहीं, एक आदमी बोले नहीं मैं सूरह फातिहा हमको बहुत अच्छा लगता है, हम रुकू में भी पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे नहीं रुकू में नहीं पढ़ना है, नमाज फासिद हो जाएगी। नहीं, नबी ने मना किया है क्या? नहीं, नबी मना नहीं किया। अब बोलिए क्या बोलेंगे आप? ये दलील नहीं है। दलील क्या है? जो कुछ रसूल दे उसको ले लो, और जिससे मना करे, कुरान की आयत है ना सूरह हशर की आयत नंबर 7, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। जो कुछ रसूल दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ले लो, और जिससे रसूल रोक दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाओ। मोजा आपने पहना कभी? सबने पहना है ना? जब इस मोजे से हम चलते हैं गंदगी कहां लगती है? इधर तलवे के हिस्से में, लेकिन मसा कहां होता है? ऊपर। हजरत अली ने क्या कहा था रज़ियल्लाहु अन्हु? अकल कहती है कि मोजे पे मसा कहां होगा? नीचे। क्यों? गंदगी कहां लगती है? नीचे। अकल कहती है, अकल को एक साइड रख दीजिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? अकल गई घास चढ़ने, क्योंकि मेरी आपकी अकल 0 है, कोई वैल्यू नहीं है मेरे आपकी अकल की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? रसूल अकरम ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोजों पे मसा ऊपर होगा तो ऊपर होगा, अकल में बात नहीं आती है। नहीं, लोग कहते हैं नीचे होगा, गंदगी नीचे लगी है, कहने दो। अली ने कहा रज़ी अल्लाह कहने दो। क्यों? अकल कहती है ना। तुम्हारी अकल कैसी है पता है? तुम्हारी अकल सोने में, आप सोने की दुकान में जाएंगे, ज्वेलरी दुकान में, तो वो लोग एक तराजू रखते हैं। कितना बड़ा तराजू होता है सोना तौलने के लिए? बनिया वाला छोटा होता है। वो अकल हमारी है। और एक बड़ा पहाड़ शरीयत है। पहाड़ को जरा सोने पे तौलने वाले तराजू पे रखिए, क्या होगा तराजू का? क्रैश, टूट जाएगा। तो शरीयत को अपने अकल से नहीं मापना। जो लोग ऐसा कि आपने देखा, मिसाल मैंने दी, गुमराह हो गए। देख रहे हैं आप, गरचे काम सही है, काम सही होगा, मेरी अकल कह रही है नहीं चलता भाई इस्लाम में। नबी क्या कहते हैं, रब क्या कहता है, सहाबा ने क्या समझा, यही चलता है, यही रुक जाओ। जो इससे आगे बढ़ा वो गुमराह हो गया। एक और दलील लीजिए,
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آ کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. خانہ کعبہ میں کتنے کونے ہیں؟ 4 کونے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں کونوں کو بوسہ دے رہے ہیں, چاروں کونے کا استعلام کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا. عبداللہ ابن عباس نے دیکھا رضی اللہ عنہ کہ امیر معاویہ چاروں کونوں کا استعلام کر رہے ہیں, آگے ٹوکا, امیر معاویہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چاروں کونوں کا استعلام کیوں کر رہے ہیں؟ چاروں کونوں کو بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ امیر معاویہ کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اے عبداللہ بن عباس یہ بتاؤ کیا خانہ کعبہ کا چپا چپا محترم نہیں ہے؟ وہ کیا محترم نہیں ہے خانہ کعبہ کا چپا چپا؟ ہاں محترم ہے. تو کیا اگر چوم لیا تو حرج کیا ہوا؟ اللہ اکبر. آئے ہائے, عبداللہ بن عباس نے کیا آیت پڑھی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کہتا نمبر 21 تلاوت فرمائی. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آئے ہائے, رب نے کہا امیر معاویہ کہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے رسول کا اسوہ نمونہ ہے, ماڈل ہے. نبی کو پتا تھا کہ چاروں کونے محترم ہے کہ نہیں؟ امیر معاویہ نے کہا ہاں. نبی نے 4 کو چوما. آئے ہائے, یہ ہوتا ہے, یہ صحابات ہیں. کہا نہیں. کہا آپ کیوں چومتے ہیں؟ اللہ اکبر. امیر معاویہ نے آج کے ہم آپ جیسے لوگوں کی طرح نہیں کہا نہیں کیا بات ہوا, کوئی بات نہیں ہے, میں امیر ہوں, میں کروں گا. نا 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 نا, فوراً کہا اللہ اکبر, ابن عباس تم سچ کہتے ہو. آئے آئے, یہ صحابہ ہوتے تھے. کاش آج میرا کوئی ایسا محترم بھائی کہہ دیتا. نہیں, دلیل آ گئی, نبی کے فہم و صحابہ کے فہم سے ثابت ہے, آپ سچ کہتے ہیں. میری انا میری عقل سب ختم, سب بٹیا میل, سب جوتے کے نوک پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اونچی ہے. اللہ اکبر. ابن عباس تم سچ کہتے ہو, تم سچ کہتے ہو. اللہ اکبر. غلط میں تھا, غلط میں تھا. دیکھا آپ نے بات, نبی کی بات آ گئی, رک گئے. ایک اور فرقہ ہوا, کیا نام ہے اس کا؟ قادیانی. جی ہاں, مرزا غلام احمد قادیانی. اس نے کیا کہا؟ دیکھیں میں آپ کیا, ہر فرقے کے پاس بھائی صاحب دلیل ہے قرآن حدیث. اس نے کہا میں آخری رسول ہوں, آئی ایم دا لاسٹ رسول. اس نے نبی کا انکار نہیں کیا ہے. اس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, آخری نبی ہیں, آخری رسول نہیں ہے. اچھا, دلیل کیا ہے جناب؟ دلیل ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے, بلکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں. وخاتم النبیین, وہ آخری نبی ہیں. ہی از دا سیل آف دا پروفٹس. مرزا غلام احمد قادیانی کو دلیل مل گئی. اس نے کہا یہ لیجئے, نبی آخری نبی قرآن بولتا ہے, آخری رسول نہیں بولتا ہے. آخری رسول کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی. ایک آیت کو غلط سمجھا, ایک پورا فرقہ بن گیا. میں نے بہت سارے قادیانیوں سے میری ملاقات ہوئی ہے, بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ان کے نرغے میں ہیں, ان کے پس بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے. کیوں؟ دلیل ہے, دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل مل گئی. اب اس نے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے. آپ نے سنا ہوگا اس نے کیا کہا, جس طریقے سے مکہ کی اہمیت ہے اسی طریقے سے قادیان کی اہمیت ہے. اللہ اکبر. کیوں؟ رسول ہے بھائی, مذاق تھوڑی ہے. جناب رسول ہیں, اگرچہ قذاب ہیں لیکن اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے, تو اپنے ماننے والے کو کیا کہے گا؟ او بھائی مکہ کیوں جانتے ہو حج کرنے کے لیے؟ انہوں نے کہا بھائی مکہ تو حج میں ہوتا ہے. نہیں, رسول میں ہوں نا. اب جبرائیل جس طریقے سے نبی پر وحی لے کے آتے تھے, جبرائیل مجھ پہ بھی وحی لے کے آتے ہیں. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہٰذا مکہ جاننے کی ضرورت نہیں, قادیان آؤ, قادیان میں حج کرو. آخری زمانے میں جو عیسیٰ اور مہدی آنے والے تھے وہ میں ہوں. عیسیٰ بھی میں ہوں, مہدی بھی میں ہوں, میں اللہ کا بیٹا ہوں. کیا کچھ وہ نہیں بول بیٹھا قذاب ظالم. اللہ اکبر. دیکھ رہے آپ, دیکھ رہے ہیں نا کیا کچھ نہیں بول بیٹھا. کیوں؟ ایک آیت کو غلط سمجھ بیٹھا, ایک پوری قوم کو اس نے گمراہ کر دیا. کیوں؟ منہج سے بھٹک گیا, منہج سے پھر گیا. بعض لوگوں نے یہ کہا اللہ کی صفات کا انکار کر دیا. اللہ نے قرآن مجید میں کہا اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کا چہرہ ہے, اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, اللہ کے پیر ہیں. بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو جائے گا,
کیا اللہ کے ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے ہیں؟ نبی نے فرمایا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ آپ بولیں گے دونوں ہاتھ داہنے ہیں؟ نہیں بھائی صاحب، ایک ہاتھ دایاں ایک ہاتھ بایاں ہوتا ہے۔ نہیں، نبی نے کہا اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ نبی نے کہہ دیا مان لو۔ عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا بھائی، آخر ہاتھ ہے تو کیسے ہیں؟ نہیں، نبی نے کہا ہاتھ ہے بس ہے، تشبیہ میں نہیں جائیں گے، تشریح میں نہیں جائیں گے۔ ہاتھ کیسے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنی انگلیاں، نہیں پتا۔ ثم استوى على العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی۔ نبی نے قرآن نے کہا، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7واں آسمان میں عرش پر مستوی ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے مستوی ہے، بیٹھ کے، کھڑا ہو کے، لیٹ کے، کیسے؟ نہیں پتا، کیفیت مجہول ہے، ہمیں نہیں پتا۔ سوال کرنا کیفیت کے بارے میں بدعت ہے۔ کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ کیسے ہے عرش پر، نہیں کہیں گے ہم کو نہیں پتا۔ کیوں؟ وما آتکم الرسول، جو کچھ رسول دیں اس کو لے لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ۔ اے لوگو، امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا 1000 سال پہلے، اے لوگو یاد رکھو سلف کے منہج کو پکڑ لو، سلفی منہج کو پکڑ لو، جہاں پر سلف رک گئے وہاں رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھنا۔ 1000 سال پہلے انہوں نے بات کہی تھی، اگر اس سے آگے بڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، ضلالت و گمراہی میں پڑ جاؤ گے، اور وہ گمراہی تم کو جہنم میں لے کر کے چلی جائے گی۔ آج لے کر کے کتنے لوگوں کو چلے گئی؟ جہمیہ فرقہ پیدا ہو گیا جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا، ایسا انکار کیا، اتنا غلو کر بیٹھے کہ بعض اوقات بعض آگے جا کے جہمیہ یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ بول کر کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قدریہ فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ معتزلہ فرقہ پیدا ہو گیا۔ یہ سارے فرقے پیدا کیوں ہو گئے اسلام میں؟ سب کے پاس دلیل ہے، سب کے پاس قرآن کی آیت ہے، سب کے پاس حدیث ہے، لیکن مسئلہ کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو گیا کہ فہم وہ نہیں ہے جو صحابہ کا فہم تھا۔ اگر صحابہ کا فہم نہیں رہے گا تو یاد رکھیں میری ایک بات کو، ہر بات کی دلیل دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات حق ہے۔ یاد رہے گا جملہ؟ ہر بات کی دلیل دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بات حق ہے۔ کسی کی دلیل کو کہیں پر فٹ نہیں کر دینا۔ ایک صاحب کہنے لگے بھائی صاحب نبی نے فرمایا جب نیند آئے نماز مت پڑھو، پہلے سو لو پھر نماز پڑھو۔ تو ایک نے کہا سب سے بڑھیا فجر تو آرام سے سوئیں گے پھر نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں دلیل کہاں کی فٹ کہاں کی جا رہی ہے؟ دلیل ہے لیکن استدلال غلط ہے، سمجھ غلط ہے، فہم غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی آدمی فجر نہ پڑھے۔ کیوں بھائی؟ جب نبی نے کہا جب نیند آئے تو سو لو، ارے نہیں، جب بہت زیادہ نیند کا یہ ہو، غلبہ ہو اور ایسا لگے کہ نماز میں کچھ کا کچھ پڑھ جائیں گے، نبی نے کہا تب تھوڑی دیر سو لو، لیکن نماز قضا کرنے کو نبی نے نہیں کہا۔ کس نے سمجھایا آپ کو یہ فہم؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے منہج میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ آخری بات بولتا ہوں، اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن منہج کو درست کریے۔ جو لوگ منہج پر ہیں، صحابہ کے منہج میں ہیں، وہی الحمدللہ کامیاب ہیں، وہی ہدایت پر ہیں۔ سوال ہے کہ کیا قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی؟ کوئی آدمی کہتا ہے میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے۔ صحیح ہے؟ غلط جملہ ہے۔ آپ بولیں غلط جملہ ہے؟ غلط جملہ ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے میرے لیے قرآن حدیث کافی ہے، جملہ غلط ہے۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، جملہ غلط ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے میرے لیے قرآن اور حدیث کافی ہے لیکن ٹھیک ویسے ہی جیسے صحابہ نے اس کو سمجھا ہے، یہی صحیح جملہ ہے۔ ایسا آدمی الحمدللہ ہدایت پر گامزن ہے۔ لہٰذا دلیلوں کو سمجھنا ہے کیسے؟ جس طریقے سے صحابہ نے سمجھا، جس طریقے سے سلف نے سمجھا۔ آیتوں کو، حدیثوں کو اپنے عقل سے نہیں سمجھنا ہے۔ سمجھیں گے گمراہ ہو جائیں گے، اور علماء سے کبھی دور نہیں ہونا ہے۔ علماء سے ہمیشہ جڑ کے رہنا ہے۔ جو اچھے عقیدے، سلفی منہج کے علماء کے عقیدے ہوتے ہیں ان سے جڑ کے رہیے، صحیح طریقے سے آیتوں کو، حدیثوں کو سمجھیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح منہج کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سلفی منہج پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالی جو ہمارے بھائی گمراہ ہیں، جو بدعات میں، کفر میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ بعض آیتوں کو، بعض حدیثوں کو غلط سمجھ کر کے، اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھول دے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ کر عقیدہ توحید میں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، عقیدہ توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب